السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، کئی روز بعد ایران نے پاکستان کے ذریعے بالآخر مشرق وسطیٰ تنازع کے خاتمے کے لیے امریکی تجاویز کا جواب دے دیا ہے، جبکہ ایران اور قطری وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، جس میں تنازع کے حل کے لیے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس دوران امریکی اور ایرانی بحریہ کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو میں ایک بار پھر امریکی صدر کی نیت پر شک کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ایک ناقابل بھروسہ شخص قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خلیج فارس میں حالیہ جھڑپیں اور سیز فائر کی خلاف ورزی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ جمعہ کے روز امریکی جنگی طیاروں نے 2 ایرانی ٹینکرز پر حملہ کیا اور الزام لگایا کہ ان ٹینکرز نے بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی، جبکہ ایرانی بحریہ کے مطابق امریکی حملوں کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ ادھر امریکی CIA کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے بحری ناکہ بندی سے ایرانی معیشت پر کوئی واضح دباؤ نہیں پڑ رہا۔ ایران میں ناکہ بندی کی آئندہ 4 سے 6 ماہ تک برداشت کرنے کی اہلیت موجود ہے، اور کہا یہ بھی گیا ہے کہ ناکہ بندی کے ذریعے ایران پر دباؤ ڈالنے کا جو حربہ ہے وہ کچھ زیادہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب بحرین نے پاسداران انقلاب کی حمایتی تنظیم کا نیٹ ورک ختم کرنے اور ساتھ میں کوئی 41 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ اسی دوران برطانیہ نے اپنا بحری جہاز MHC ڈریگن خلیج فارس کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ ادھر اسرائیل نے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان پر حملے کیے، جس میں 8 شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا ہے۔ اور اس دوران ناظرین، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے بھی ایک بیان ہے، جس میں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایران تنازع کے حل میں تاخیر کی صورت میں تمام فریقوں کے لیے نقصان اٹھانے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ جی، ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف سفیر ڈاکٹر جمیل احمد صاحب۔ سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ سر، دیکھ رہے ہیں ہم کہ ایک طرف تو امریکہ کی جانب سے یہ کوشش تھی کہ یہ مذاکرات کا عمل بڑی جلدی وائنڈ اپ ہو، اور کہا یہ بھی جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دورہ چین سے پہلے امریکہ اس کو نمٹانا چاہتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایسکلیشن ایک دفعہ پھر ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ پچھلے 2 روز میں گویا کہ ایران کی جانب سے بھی حملے ہوئے، امریکی فوج بھی دعوے کر رہی ہے کہ انہوں نے کچھ ٹینکرز کو نشانہ بنایا ہے۔ سر، امریکہ چاہ کیا رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھی اب گویا کہ CIA کی رپورٹ ہے کہ یہ جو بلاکیج ایران کی ہے یہ کوئی زیادہ ڈینٹ نہیں ڈال رہی ایران کو۔ ایران نے اگلے 6 ماہ کے لیے اپنی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، تو اس کی معیشت کے اوپر کوئی بہت بڑا دباؤ آنے کو نہیں ہے۔ تو اگر سر 6 ماہ تک اگر یہ بلاکیج ایران برداشت کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حربہ بھی کوئی زیادہ کارگر تو ثابت نہیں ہو رہا امریکہ کے لیے۔ تو پھر مقاصد کیا ہے اس سارے عمل کو اتنا ڈیلے کرنے کے پیچھے؟ نہیں، مقاصد تو یہی تھے کہ زیادہ سے زیادہ ایران سے باتیں منوا لی جائیں، اور ایران کو ایک طرف سے تو اپنی طاقت کا کرشمہ دکھلا کے کسی طرح سے اس کو مروب کیا جائے، جو کہ نہیں مروب ہوتا ایران، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے کسی طریقے سے میڈیٹرز کے ذریعے کیلیبریٹ کیا جائے کہ جو امریکہ چاہتا ہے۔ اور امریکہ کیا چاہتا تھا؟ ابتدا میں تو خیر اس کی بہت ساری ڈیمانڈ تھی، لیکن میڈیٹرز کی وجہ سے، پاکستان کی وجہ سے وہ ڈیمانڈز فردر پالش ہو کے اب وہ ہلکی ہو گئی ہے، میلو ڈاؤن ہو گئی۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلے تو امریکہ، ہم سب کو علم ہے کہ انریچمنٹ 0 چاہتا تھا کہ بالکل ختم کر دیا جائے، کبھی اس قابل ہی نہ ہو سکے ایران کے کسی قسم کی کوئی انریچمنٹ کر سکے، نہ اس کے پاس کیپیسٹی ہو، نہ اس کے پاس وہ ٹولز ہو جس کے ذریعے۔ لیکن اس پر ابھی بات نہیں، اب تو بات صرف یہ ہے کہ ایران اپنے 450 جو افزودہ مٹیریل ہے اس کا بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے اس نے، لیکن وہ ساری کی ساری وہ بھی، اور وہ ساری بیسک کاز آف وار یہی تھی انریچمنٹ۔ باقی تو میزائل کا معاملہ تھا، باقی اس کی پراکسی کا معاملہ تھا، لبنان کا معاملہ تھا، اور دوسرے معاملات تھے، لیکن اصل معاملہ انریچمنٹ کا تھا، جس کی وجہ سے اٹیک کیا گیا اس پر۔ اور یہ نیتن یاہو اور اسرائیل اب سے نہیں، پچھلے 6 صدور جو گزر چکے ہیں امریکہ میں، اس وقت سے کوشش کی جا رہی ہے، ہر دور میں کوشش کی گئی کہ کسی طرح ایران پر حملہ کر دیا جائے، وہ نہیں ہو سکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ مہربانی کی
اسرائیل پر اور اسرائیل کے وار پلان پیش کرنے پر، جو کہ انہوں نے آخری دفعہ جب نیتن یاہو بیک ڈور سے جب گئے وائٹ ہاؤس میں تو انہوں نے اپنا وار پلان پیش کیا جو کہ 11 فروری کو تھا، تو اس میں وہ کسی طرح مان گئے کیونکہ یہ وائٹ ہاؤس کا فیصلہ ہے. دیکھیں اس میں اداروں کا فیصلہ ہوتا تو 10 کے قریب کلیدی عہدوں پر فائز، جرنیل اور باقی لوگ وہ فارغ نہ کر دیے جاتے اپنے عہدوں سے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. تو بیسیکلی اس میں اداروں کا انپٹ نہیں مانی گئی اور یہ خواب دکھلایا گیا جو ہم ساروں کو اب علم ہو چکا ہے، آشکار ہو چکی ہے یہ بات کہ ایران جو ہے 5-6 دن کی مار ہے، اس کے بعد رجیم چینج ہو جائے گی، اللہ خیر صلاح، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. لیکن یہاں تو اب معاملہ الٹ ہو گیا نا، اسی لیے کہ ایران تو اپنے بالکل زور بازو پر وہ مقابلہ بھی کر رہا ہے، برداشت بھی کر رہا ہے، تکلیف بھی اس کو جتنی ہوئی ہے اس کو ایبزارب کر گیا ہے. اس کی عمارتیں جو 23,000 جو ہے انہوں نے مدھم کر دی، وہ ساری چیزیں، کیونکہ جیسے آپ سی آئی کی رپورٹ بتا رہی ہیں کہ ابھی وہ کئی ماہ تک ایران جو ہے ایبزارب کر لے گا اس پین کو، بلاکٹ کو. حالانکہ یہ حقیقت ہے کی وجہ سے ایران میں اور یہ حقیقت ہے کہ بلاکٹ کی وجہ سے مشکلات پیدا ضرور ہوئی ہیں، لیکن اگین یہ خود امریکی CIA کی سر رپورٹ ہے. بٹ سر ایک طرف تو اب کہا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ایرانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ شاید پاکستان کے ذریعے امریکی تجاویز کو رسپونڈ کر دیا ہے تہران نے. لیکن اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کل کے روز ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، برطانیہ کی طرف سے اپنا جو بحری بیڑا ہے وہ خلیج فارس کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ کل کے دن ہی اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اندر بھی جو سیز فائر تھی اس کی وائلیشن کی گئی، وہاں پہ حملے کیے گئے، شہریوں کی وہاں پہ شہادت ہوئی. تو سر اس ماحول میں آپ کو لگتا ہے کہ پھر گویا کہ ایران کو جو پہلے ہی یہ کہہ رہا ہے کہ شاید امریکہ کی نیت پہ ان کو شک ہے، کوئی ٹرسٹ وردی آدمی نہیں ہے ٹرمپ صاحب، ایک دن ایک بات کرتے ہیں اگلے دن دوسری بات ہوتی ہے، تو یہ لگ رہا ہے آپ کو کہ چیزیں آگے بڑھ پائیں گی یا اگین کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سچویشن پھر ایسکلیٹ کر جائے گی؟ اس کا جو آرگومنٹ آتا ہے اور تمام جتنے اشارے ہمارے سامنے موجود ہیں، جتنے حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں، میڈیا کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کے ذریعے، باقی اسٹیٹمنٹس، تجزیہ نگاروں کے ذریعے، پولیٹیکل سائنٹسٹ کے ذریعے، تمام کے تمام کو اگر بالکل دریا کو کوزے میں رکھ کے جائزہ لیا جائے تو نہ امریکہ متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایران متحمل ہو سکتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پلگ کون پہلے جھپک دیتا ہے، ایران پہلے جھپک دیتا ہے، یعنی پین کون زیادہ برداشت کر سکتا ہے، یا امریکہ پہلے پلگ جھپک دیتا ہے. یہ بات تو درست ہے کہ امریکہ کی عوام جو ہے اس میں ایبزارپشن قوت بڑی کم ہے اور وہ اب اس سے زیادہ برداشت کرنا ان کے لیے مشکل. اور دیکھا یہ گیا ہے، سروے موجود ہیں کہ جب جس دور میں، جس زمانے میں، جس دہائی میں جب ان کی رولنگ پارٹی جس کے دور میں مہنگائی زیادہ بڑھ گئی، خاص طور پر تیل کی قیمتیں زیادہ بڑھ گئیں، جس کی وجہ سے تمام کے تمام شعبہ زندگی میں ایک تلاطم آ جاتا ہے مہنگائی کا، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت جب نہیں کر پاتی ہے تو 20 سے 24 سیٹیں ہار جاتی ہے مڈ ٹرم الیکشن میں. اور کیا متحمل ہو سکتا ہے ریپبلکن؟ متحمل ہو سکتی ہے کیا ڈونلڈ ٹرمپ متحمل ہو سکتے ہیں؟ 20 سے 25 سیٹوں کا مطلب ہے لوور ہاؤس میں بھی سبقت گئی اور اپر ہاؤس میں بھی سبقت گئی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کانگریس مین وومن کہہ رہے ہیں اور سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو امپیچمنٹ لے آئیں گے، ہماری سبقت ہو جائے گی اور ہم 25th کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کو ہم انووک کر دیں گے، تو یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی نہ ریپبلکن سے نہ ڈونلڈ ٹرمپ سے. اور مڈ ٹرم الیکشن ہارنا ان کے لیے بہت ہی زیادہ ایک نقصان دہ ہوگا. لہٰذا اس کا کنکلوژن اور لب لباب یہ ہے کہ یہ ون پیج جو ہے سائن ہو جائے گا اور ان قریب ہو جائے گا. زیادہ قوی امید یہی ہے کہ جو اب آنے والا، لیکن سر وہ کیا امریکی شرائط پہ ہوگا؟ سوال تو سر سب سے بڑا یہی ہے کہ کیا وہ امریکی شرائط پہ ہوگا یا امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور مورنلی آج آپ نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا بھی شاید سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے گزری ہو، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ اس تنازع کے حل میں تاخیر تمام فریقین کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو لگتا ہے کہ وہ جو ہڈن پلیئرز ہیں اب وہ بھی اپنا پیشنس لوز کر رہے ہیں، شاید ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے اور وہ بھی کچھ اشارے دے رہے ہیں. تو انہیں کیسے آپ دیکھتے ہیں سر؟ جی ہاں، دیکھیں وہ پوٹن نے تو اور بھی باتیں کر دی، میں اس پہ آ رہا ہوں، لیکن جو پیشنس تو لوز ہونا شروع ہو جائیں گے. دنیا یہ درد کب تک برداشت کر سکتی ہے؟ ابھی تو آپ نے بتایا فرانس اور برطانیہ نے اپنے بحری بیڑے کو روانہ کرنا شروع کر دیا ہے.
تو ظاہر ہے، حالانکہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ وہ تو ڈائریکٹ نہیں انوالو ہوں گے، صرف وہ اب بہت زیادہ ڈپلومیسی جانتا ہے برطانیہ، ہمیشہ پہلے ڈپلومیسی کی زیادہ حد البسا کوشش کرتا ہے، اور ابھی جو اس نے اشارے دیے ہیں وہ یہی کرے گا۔ لیکن بہرحال یہ ایک ایران کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ایران کو دیکھنا ہوگا کہ زیادہ دشمن اپنے نہ بنائے، کیونکہ یورپ زیادہ پین برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اگر ابنائے ہرمز بند رہا تو 120 جہاز روزانہ گزرتے تھے، اور اب وہ اجازت کے ساتھ 3-4 جہاز، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی شارٹیج ہو گئی نا، ہیلیم کی شارٹیج ہو گئی، فرٹیلائزر کی شارٹیج ہو گئی، اس میں دنیا اپنے ریزرو سے تقریباً 170 ملین بیرل جو ہے نکال چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو ایک طوفان آ جائے گا اگر مزید یہ 2-3 مہینے آگے چل پڑا، کیونکہ ضرب دنیا کے ختم ہو جائیں گے، پہیے جام ہو جائیں گے دنیا کے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا پھر اپنے بیری بیڑے نکالنے شروع ہوگی، ایران متحمل نہیں ہو سکتا اس کا، امریکہ متحمل نہیں ہو سکتا اس کا۔ لہٰذا جو یہ میں بات کر رہا تھا 1 پیجر فریم ورک کی، وہ اس لیے کہ یہ اب جو بات میڈیٹر کے ذریعے پاکستان کے ذریعے سامنے آئی ہے کہ یہ لیکن پوٹن کی بات پہلے میں بتا دوں، پوٹن کہتے ہیں کہ جی یوکرین کا کانفلکٹ جو ہے نا وہ بھی اب ختم ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ایران کا کانفلکٹ بھی جو ہے وہ اٹ ول کم ٹو این اینڈ ویری سون۔ تو ایک تو یہ، دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ خود کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ڈفرنسز آ گئے ہیں آج کل نیتن یاہو سے، یہ بھی بات آشکار ہو گئی اب تو، اور وہ نیو یارک ٹائم نے اس کو گارجین نے اس کو بتا دیا ہے۔ اب تو کنسلٹیشن بھی نہیں ہو رہی ہے نیتن یاہو کے ساتھ، جو پہلے ڈیلی بیسس پر ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرنسز اسی بات پر آئے ہیں۔ اور وہ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جے ڈی وینس نے بھی جب آج سے کوئی 17 دن پہلے بات کی تھی نیتن یاہو سے، اس وقت بھی یہ ذکر آیا تھا اور یہ گلا شکوہ ہوا تھا کہ آپ نے 5-6 دن کی بات کی تھی۔ تو اب اس کا لبے لباب یہ ہے کہ اسرائیل تو اب بھی چاہے گا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی فالس فلیگ آپریشن، کسی طریقے سے اپنے ابراہیم اکارڈ کے ممالک کو ساتھ ملا کے کچھ نہ کچھ سلسلہ جاری رہے۔ تو آپ نے جو ابتدائی طور پر یو ای کی بھی بات کی اور یہ وائلیشنز کی بھی بات کی، اس میں کچھ تو ایک آدھ حقیقت ہے، لیکن اس میں فالس فلیگ، جیسے کہ شروع میں فجیرہ کے وقت میں فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا اور کوئی کے وقت میں ہوا تھا اور ایران نے کہا تھا ہم نے نہیں کیا ہے، سعودی عرب کی آئل تنصیب پہ شروع میں جو ہوا تھا ایران نے کہا تھا ہم نے نہیں کیا ہے، اسی طرح۔ تو یہ چیزیں اسپوائلر بھی کوشش کرے گا اس میں، لیکن دنیا کو اب اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے، صرف ایک ایکسیڈنٹلی، کیونکہ ایران کا اگر کوئی فائر کرتا ہے اس کے کسی نیول ویسل پر تو انہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے امریکہ کے فوج کو۔ امریکہ کی ایک پروٹوکول ہے، ایک رولز آف انگیجمنٹ ہے کہ اگر ان پہ فائر ہوتا ہے تو دے ہیو ٹو ریلی فائر بیک ان دا سیلف ڈیفینس کا پروویژن ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ بات نہ بڑھ جائے، لیکن 2-3 دفعہ ایسا ہوا اور فوری طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دے دیا کہ تو اب اس کا مطلب یہاں سے کہاں جائیں گے؟ 1 پیجر کا جو ہے اس میں 30 دن کا ونڈو رکھا جا رہا ہے، یعنی کہ ابھی تو صرف جنگ کی بند کرنے کی لیکن بات آپ کر جیسے لیتے فرما رہے ہیں جی سر، جو آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا کو تو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ اب پیسفل ریزولوشن کی طرف جانا ہے، لیکن سر گلف کنٹریز کے جو دیکھا جائے تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، جتنا ان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے، جتنا ان کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے، شاید کسی اور کو پہنچا ایران کے بعد، بٹ وہاں پہ بڑی کمپلیٹ سائلنس نظر آ رہی ہے، تھوڑی بہت ضرور گفتگو ہوتی ہے، بٹ کوئی کلیئر ایک سٹانس نہیں لیا جا رہا اس جنگ کے بارے میں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کہ جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس وقت۔ دیکھیے، اس میں تو منطق کے لحاظ سے اس بات کو کہ ہم جانچ کر سکتے ہیں وہاں کی، کیونکہ اتھارٹیرین رجیم ہے، وہاں تو کوئی فوٹو بھی نہیں بھیج سکتا ہے، کوئی بیان بھی نہیں بھیج سکتا ہے وہاں سے۔ یہ تمام ممالک، میں کافی سارے ممالک میں نے خدمات انجام دی ہیں، خود سفیر رہا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں ایک اچھا کنٹرول ہے ان تمام رولرز کا۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ ہاں اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے کہ اگر اس سے زیادہ نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور کچھ ایک آدھ ممالک جو ابراہیم اکارڈ کے ہیں ان کو کچھ آسرا واسرا زیادہ مل گیا ہے، وہ اسرائیل کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی، اس کے مقاصد اور عزائم کچھ اور ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جتنا ایران سے قریب آ جائیں بہتر ہے، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اسرائیل بھی چاہے گا کہ اپنے آپ کو مضبوط کر لے، اور جو نقصان ہوا ہے وہ مزید اس کا نقصان ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ظاہر ہے انویسٹمنٹ پہ فرق پڑتا ہے، ظاہر ہے وہاں کی کانفیڈنس پہ فرق پڑتا ہے، ان کی اکانومی چلتی ہی ہے ایسے لوگوں پر جو باہر سے لوگ ہیں، ان کی اپنی آبادی تو کچھ بھی نہیں۔ جی
صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہم سے کر رہے تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد پاکستان میں معیشت کی اور پھر سیاسی منظرنامے کی کیا صورتحال ہے اس کو ڈسکس ڈیبیٹ کرتے ہیں بریک سے واپس آ کے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین ملک کی معاشی صورتحال کچھ زیادہ شاندار نہیں، اور مشرق وسطیٰ کے تنازع کے باعث پیٹرولیم مصنوعات میں مسلسل اضافے کی وجہ سے مہنگائی بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں استحکام کے لیے بینک کو گزشتہ 3.5 برسوں میں اوپن مارکیٹ سے 27 ارب ڈالرز خریدنا پڑے، جبکہ تجارتی خسارہ بھی 22 ارب ڈالرز تک جا پہنچا ہے. ملک میں بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کی بجائے کمی دیکھنے کو ملی، اور گزشتہ سال کے مقابلے میں 770 ملین ڈالرز کی کمی واقع ہوئی ہے. پاکستان کے بیرونی قرضے ناظرین 80,484 ارب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں، جبکہ موجودہ حکومت نے گزشتہ 2 برسوں میں ریکارڈ 15,072 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں، جبکہ نظام حکومت چلانے کے لیے حکومت کو تقریباً روزانہ 21 ارب روپے قرض لینے پڑ رہے ہیں. صنعتی اور زرعی شعبہ کی پیداوار اندازوں سے انتہائی کم ہے. ملٹی نیشنل کمپنیوں کی بندش سے ملک میں گزشتہ 10 ماہ کے دوران جو سرمایہ کاری کی آمد ہے وہ 247 ملین ڈالرز، جبکہ پاکستان سے بیرون ملک جانے والا جو ایک طرح سے سرمایہ ہے اس کی کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعداد یا اس کی کوانٹٹی 884 ملین ڈالرز بتائی جا رہی ہے. یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بانڈز مارکیٹ میں بھی 94% تک کی کمی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو درآمد کا ہفتہ وار بل ہے ناظرین وہ بھی اب 300 ملین ڈالر سے بڑھ کے 800 ملین ڈالرز ہو گیا ہے، جبکہ امریکہ ایران تنازع کی وجہ سے خلیجی ممالک سے ترسیلات زر کی آمد میں بھی واضح کمی کا خدشہ ہے. ایسے میں ملک میں سیاسی ٹمپریچر بھی ابھی تک نیچے نہیں آ رہا، اور اسے کم کرنے کے لیے مستقبل قریب میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی قسم کے مذاکرات کے امکانات کم ہی نظر آ رہے ہیں. اس صورتحال پہ گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں شریک ہیں تحریک انصاف کے معروف رہنما اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے میڈیا ایڈوائزر شفیع جان صاحب. جی بہت شکریہ شفیع جان صاحب وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج بنوں میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، کوئی لیڈز ملی ہیں، یہ کہاں سے اس کو پلان کیا گیا تھا، کیسے دہشت گرد کامیاب ہوئے پولیس چوکی کو ہٹ کرنے میں، اور پچھلے دنوں بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں تو پہلے وہ شیئر کیجیے گا. سب سے پہلے شرائی صاحب آپ کا شکریہ. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک دہشت گردی کی جاری لہر ہے خیبر پختونخوا میں، اس میں پولیس کو بھی ہٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنوں میں واقعہ ہوا، ابھی شہادتوں کا جو ٹول ہے وہ 25 تک پہنچ چکا ہے اس وقت. آج آئی جی خیبر پختونخوا وہاں پہ گئے تھے، چیف سیکرٹری صاحب وہاں پہ گئے تھے، ہمارے پارلیمنٹیرینز وہاں پہ موجود ہیں، ایس سی ایم آفریدی صاحب کلوزلی تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. 2 دن پہلے ایک مارٹر گولہ جو ہے وہ ہنگو میں گرا کائی کے مقام پہ، اس میں 6 افراد شہید ہوئے اور 13 زخمی ہوئے، جس میں سے 2 بچے بھی شامل تھے. تو آج میں پورا دن وہاں پہ تھا. تو یہ ایک جاری دہشت گردی کی لہر ہے. اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت کا جو سب سے بڑی پرائیورٹی ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے. ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں امن قائم ہو، اس کے لیے سٹیپس بھی لیے جا رہے ہیں، بیک ٹو بیک میٹنگز بھی ہو رہی ہیں سیکیورٹی کو اور مانیٹر کرنے کے لیے. اس کی جو اسٹریٹجی ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے، کیپیسٹی بڑھانے کے لیے فنڈز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. آپ کو یہ علم میں ہوگا کہ 31 ارب کا پیکیج ہم نے اسپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی کے لیے دیا ہے، 17 ارب سی ٹی ڈی کے لیے اور 14 ارب اسپیشل برانچ کے لیے، تاکہ یہ لوگ اپنی کیپیسٹی بڑھائے. یہ کام تو وفاق کا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمیشہ کی طرح وفاق نے اس چیز کو بھی سائڈ لائن کیا، صوبے نے خود یہ ذمہ داری اٹھائی. یہ دونوں واقعات نہایت ہی تو سر یہ فرنٹ لائن پہ تو پولیس ہوتی ہے. سر پولیس کی کیپیسٹی کے حوالے سے ہمیشہ سوالات اٹھتے رہتے ہیں. یہ تو وار فوٹنگ پہ کام کرنے والا ہے، تو کو پولیس کو ویل اکوپڈ کرنا تاکہ وہ سیٹنگ ڈاک ثابت نہ ہو. جی بالکل. جو فرنٹ لائن ہے وہ پولیس ہی ہوتی ہے، اور پولیس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے تمام تر سٹیپ جو ہے وہ سی ایم آفریدی صاحب لے رہے ہیں. 31 ارب روپے کا پیکیج ہم نے دیا ہے. آئی جی خیبر پختونخوا بیک ٹو بیک جو بھی ان کو چیزیں چاہیے ہوتی ہے وہ بھی ان کو مل جاتی ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ این ایف سی میں یہ 1% جو شیئر ہے یہ 3% بڑھانا تھا. وہ 1% بھی ہمیں اس لیے ملتا ہے کہ یہاں پہ جو دہشت گردی سے انفراسٹرکچر جو ڈیمیج ہوا ہے اس کے لیے 1% ملتا ہے. اس کو بھی اس وقت 3% پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی آج تک 1% پہ. تمام تر چیزیں بڑے مدلل انداز میں سی ایم آفریدی صاحب نے اس پہ آواز اٹھایا، اور اس وقت کیپیسٹی بڑھانے کے لیے 31
31 अरब का ग्रांट जारी कर दिया गया है। लेकिन सर कुछ अदाद शुमार जो हमारे सामने खुद वफाकी हुकूमत 21 अरब रुपए रोज़ाना के हिसाब से कर्ज ले रही है सर, और स्टेट बैंक ये कह रहा है कि जी हमें तो ज़र मुबादला के ज़खायर को मेंटेन करने के लिए ओपन मार्केट से 27 अरब डॉलर पिछले 3.5 वर्षों में ख़रीदे हैं। तो सर वफाक से मुतालबा बार बार करना, सूबा अपने वसाइल के तहत कहीं कुछ इस तरह के इकदाम नहीं कर सकता, क्योंकि वफाक तो खुद कर्जे ले रहा है सर, क्या देने के काबिल है आपके? तो बेहतर नहीं है कि इस बात पे वक्त ज़ाया किया जाए कि इनसे बार बार मांगे जाएं, सूबा खुद कुछ करे? शराइस साहब, ये जिम्मेदारी जो थी ये वफाकी हुकूमत की थी, लेकिन वो ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थी। इसलिए सूबे ने खुद ये इकदाम उठाया। हमने अपने फंड में से 31 अरब रुपए जारी किए। हम इनका इंतजार नहीं कर सकते थे। वफाक का हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ का सलूक रहा है। इनके बंद कमरों के फैसलों हम भुगत रहे हैं। आज जो चीज़ें इस नहज पे पहुंच चुकी है ये इनकी पॉलिसी की वजह से है। जिन बंद कमरों के फैसलों की हम बात करते हैं उसके रिजल्ट ये हैं। यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। तो हम इनका इंतजार नहीं कर सकते थे। इनको ये जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए थी, लेकिन नहीं उठाई। सूबे ने खुद 31 अरब रुपए का ग्रांट दिया। अभी मजीद भी हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ताकि इनकी कैपेसिटी बढ़े और इस किस्म के वाकयात से ये खुद निपटे। पाकिस्तान में सियासी मंजरनामे की क्या सूरत हाल है, इसको डिस्कस डिबेट करते हैं ब्रेक से वापस आके। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सर वफाक की हुकूमत का ये भी एतराज़ है ना कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम स्टेक होल्डर्स को सेम पेज पे होना चाहिए। उनका ख्याल ये है कि बार बार कोशिश की गई है सूबाई हुकूमत को समझाने की कि एक पेज पे आ जाएं, बट आप एक डिफरेंट लाइन लेके चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, जब तक सूबाई हुकूमत साथ नहीं खड़ी वफाक के इस जंग को जीतने में प्रॉब्लम आती रहेंगी। ये जो पॉलिसी शराजी साहब, पॉलिसी का जो डिफरेंस है, अगर उनको ये प्ली भी है तो हम तो ये कह रहे हैं कि 20 साल से आप मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। उन मिलिट्री ऑपरेशन से यहाँ पे अमन अमान कायम नहीं हुआ। अगर अमन अमान इन मिलिट्री ऑपरेशन से होता तो ये 2-3 साल पहले, 10 साल पहले हो जाता। आप 20 साल से यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, लोगों को दरपदर कर रहे हैं। 80,000 शहादतें हमने दी है, अरबों डॉलर का हमारा नुकसान हुआ है। आप अभी भी इस पॉलिसी के साथ स्टिक है जो एक नाकाम पॉलिसी है। इस पॉलिसी में चेंज आना चाहिए। हमने एपेक्सी कमेटी में भी इस पे बात की। हम अपने जलसों में भी ये बात करते हैं। जब भी हमारी इनसी मीटिंग होती है दहशतगर्दी के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, तो हम इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे कबायली मशरान हैं उन मुज़ाकरात को एक मौका देना चाहिए। यहाँ पे जो हमारी कबायली मशरान हैं उनका एक जरगा बनाना चाहिए, उनको इख्तियार देना चाहिए। हमने पहले भी देखा कि उस इख्तियार से, उस मुज़ाकरात से हमने काफ़ी चीज़ें हासिल की हैं। आपने इन द एंड ऑफ द डे टेबल टॉक पे ही आना है। तो ताकत का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये किसी चीज़ का हल नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ओपिनियन ये है। सही। और लास्ट में ये भी बताइएगा कि बड़ी तनकीद हो रही है हुकूमत वक्त पे जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें मुसलसल बढ़ा रहे हैं। सर मशरक़ वस्ता में जो कुछ चल रहा है, दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही हैं। हुकूमत IMF प्रोग्राम के नीचे है, हमने अपना टैक्स कलेक्शन को तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते सर। तो ये आप भी होते तो यही ना करते, क्या करते? कीमतें तो बढ़ानी पड़ती। देखिए शराजी साहब, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल पे टैक्स लिया जा रहा है, लेवी की मद में बाकी टैक्सेस, वो 144 रुपए। इमरान खान साहब के टाइम में कुल कीमत जो पेट्रोल की थी वो 150 रुपए थी। फिर आप ये देखें कि इमरान खान साहब के टाइम में आलमी मंडी में जो पर बैरल था वो $120 का था। आज भी इस जंगी सूरत हाल की वजह से $103 पे है। लेकिन पाकिस्तान में आज डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस 415 हैं, 520 तक ये प्राइसेस लेके गए हैं। 117 रुपए ये लेवी है वसूल कर रहे हैं। इमरान खान साहब के टाइम में जब वबा आया कोरोना, तो हमने जो लेवी थी वो जीरो कर दी थी। हमने सेल टैक्स जो 18% था वो जीरो कर दिया था, और हमने एक आम आदमी को ये रिलीफ जो पास ऑन किया। अगर वो 18% का सेल टैक्स इस पे ऐड कर दे तो ये प्राइस जाके कहीं 550-600 पे जाएगी। तो बात बड़ी सिंपल है कि ये जो लोग इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, जो 17 सीटों पे पूरे पाकिस्तान पे विराजमान है, ये इस वक्त अजाब है पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तानी कौम के लिए भी। जितना जल्दी इस अजाब से छुटकारा हासिल किया जाए वो सबके हक में बेहतर होगा। आपने ये भी देखा कि ये कौन सा तरीका है कि आप टैक्स की वसूली में नाकाम है। आप टैक्स का जो नेट है वो
बढ़ा नहीं रहे, ना आप बढ़ा सकते हैं, और आप जो है वो पेट्रोल और बिजली पे टैक्स लगा रहे हैं और अपना जो हदाफ है वहाँ से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजुर्बेकार टीम है, वो तजुर्बेकार टीम कहाँ गई? आज किसी एक सेक्टर में शराजी साहब ये बता दें कि इन्होंने तरक्की की हो। जिस दिन से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, वहाँ के फिगर्स उठा ले और आज के फिगर उठा ले, मैं इनको चैलेंज करता हूँ किसी एक सेक्टर में। अब किसी कोई कौन सा सेक्टर ये उठा ले और हमें दिखा दे कि हमने यहाँ पे तरक्की की है। जीडीपी हमने 6% पे छोड़ी थी, आज 2.7% पे है। एक्सपोर्ट जो थी उस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज्यादा थी, पाकिस्तान की तारीख में एक्सपोर्ट्स का जो फिगर था वो सबसे ज्यादा था, आज सबसे कम तरीन सतह पे है। बेरोजगारी पाकिस्तान की 41 साल बुलंद तरीन सतह पे है। गुर्बत बढ़ चुकी है, आम आदमी का जीना इस वक्त महाल बन चुका है। इस जंग को भी इन्होंने गनीमत जाना और आम पाकिस्तानी के जेब में डाका डाला। आप ये जंग तो पूरे खित्ते के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। फिर पाकिस्तान में क्यों जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो 60% बढ़ा दी गई हैं, बाकी किसी मुल्क ने 8% से ज्यादा नहीं बढ़ाई। ये कहते हैं कि बाकी मुल्कों में लाइनें लगी है, किसी मुल्क में कोई लाइन नहीं लगी। ये निकम्मे हैं, ये नाअहल हैं, ये डाके मारने आई हुए हैं, ये दिहाड़ी लगाने आई हुए हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट्स भरने हैं, अपने जायदादें बनानी है, और जो इनको लेके आए हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। आप 9 अप्रैल को जो रिजीम चेंज हुआ था, बैरूनी साजिश अंदरूनी गदारों के साथ मिलके, उसके जो नताइज है वो पूरे पाकिस्तान आज भुगत रहा है। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस सारे मामले पे हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। वापस आते एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए सकाफ़त व कौमी विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपसे पहले सर तहरीक इंसाफ के शफी जान से हमारी गुफ्तगू हो रही थी और इनफैक्ट जो हालिया कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, हुकूमत वक्त को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और उनका ख्याल ये है कि वो गोया कि कोरोना वायरस का दौर था या इवन कि उसके बाद भी जो मईशत के ऊपर दबाव था, लेकिन पीटीआई की सरकार ने कभी भी टैक्सों की शरह इतनी नहीं बढ़ाई। इस वक्त वो कह रहे हैं कि जी आपने टैक्स जो हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर उसको कम करके लोगों को रिलीफ दे सकते थे, लेकिन आप ऐसा हरगिज़ नहीं कर रहे। आपकी फोकियत इस वक्त भी टैक्स कलेक्शन ही है। जी बहुत शुक्रिया शराज साहब। एक तो मैं गुजारिश दो करूंगा आपसे कि आप ज़ाहिर है एक माशाल्लाह पाकिस्तान के मारूफ जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, और इस्लामाबाद की जो ब्यूरो चीफ एसोसिएशन है उसके आप ज़ाहिर है सदर भी हैं। एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल जिम्मेदारियों में भी आती है आपकी, कि मैं आपके क्लिप में जो भी बोलूँगा, आपने मेरी दरख्वास्त पे ये क्लिप अपने उन ग्रुप्स में भी, अपने हैंडल से भी और बाकी जो दोस्तों को तक ज़रूर पहुंचाना है, क्योंकि इतनी प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी आ चुकी है कि कल मैंने एक प्रोग्राम में शिरकत की और उस प्रोग्राम में मैंने वाज़ेह बात कही कि मैं चूँकि एक अवामी शख्स हूँ, अवाम का एक बड़ा इसके ऊपर रिएक्शन है, और मैं समझता हूँ कि अगर मैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बरमला दिफा करूँगा तो वो अवाम के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ होगा, और मैं उन ज़ख्मों को कुरेदना नहीं चाहता। हाँ, ये ज़रूर है कि हुकूमत की कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त मैं उन मजबूरियों का जिक्र भी नहीं करूँगा। ये एक क्लिप चला, उसके बाद अगली दफ़ा झगड़ा साहब जो थे उन्होंने कुछ तनकीद की हमारी हुकूमत पे, तो मुझसे उन एंकर साहिबा ने, मुना आलम ने मुझे कहा कि जी अब इनका जवाब आप दे दें। तो मैंने कहा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि लेवी बढ़ाना क्यों अशद ज़रूरी है। यानी बीइंग द डेविल्स एडवोकेट जो वजारत पेट्रोलियम और वजारत फाइनेंस का वर्शन है, वो मैंने फिर सारा बयान किया कि बेसिकली बुनियादी तौर पर जब आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो IMF को तो आपने पैसा देना ही देना है जो उनका लोन है, और लोन वापसी की जो ज़ाहिर सूरत निकलती है वो टैक्स कलेक्शन होती है। अगर टैक्स कलेक्शन में कहीं पर झोल आ जाए तो दूसरा तरीकाकार यही है कि उसको आपने पूरा करना है, वो लेवी एक ऑप्शन रहती है। और यूं ये लेवी जो है वो बढ़ाई गई 14 या 15 रुपए की, और मैंने कोई इसका दिफा नहीं किया और ये नहीं कहा कि हमने बहुत अच्छा किया, और मैंने यही कहा कि मैंने कहा कि इंतहाई मजबूरी में फैसला किया गया। लेकिन प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी इतनी पीक पर है कि इस वक्त भी मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा कि देखिए जी हुज़ैफा साहब आप जैसे बंदे को इस बेइज्जती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था, और वो siyaset.pk ने बाकी वेबसाइट से चला दिया। हालांकि मैंने कैटेगोरिकली इस स्टांस में फिर रिपीट कर देता हूँ। एक तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है 256 से कीमतें यहाँ तक पहुंची, उसमें कुछ आलमी मार्केट का भी जाहिर एक प्रेशर था, लेकिन लेवी के हवाले से लोगों की रिजर्वेशंस हैं। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि ये फैसला कोई ऐसा फैसला नहीं है कि मैं आपसे बबंगे दोहल कहूँ कि नहीं जी हम सही हैं और आप लोग सवाल उठाने वाले गलत हैं, या पब्लिक के जो जख्म है उनको मैं कुरे दूं। सिर्फ ये जरूर है कि एक ऐसी आजमाइशी कैफियत है कि हम एक IMF प्रोग्राम में हैं और IMF के प्रोग्राम ने में सख्ती से जकड़ा हुआ है,
اور چونکہ ماضی میں جس طریقے سے IMF پروگرام سبوتاژ ہوا تھا، اس وقت کوئی بھی حکومت یا کوئی وزیر خزانہ یہ رسک لینے کی ضرورت نہیں کر سکتا کہ وہ IMF کو کسی بھی طریقے سے ناراض کر دے. اور ظاہر ایک طرف IMF کی ناراضگی ہوتی ہے اور دوسری طرف پبلک کے اوپر ایک جو ہے وہ بوجھ لگانا ہوتا ہے، اور ظاہر لیوی کی ضرورت میں ایک بوجھ بڑھا ہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے وہ ایک بوجھ جو ہے پبلک کے اوپر منتقل ہوا، جس کا پبلک کی طرف سے ایک ریئیکشن آیا اور اینگر موجود ہے. اور بینگ دی ریپریزنٹیٹیو آف دا پبلک مجھے اس کا احساس ہے. لیکن آپ ہماری الٹا اس بات کو ایک خبر کی صورت میں کریں کہ ایک بندہ اس کو ایڈمٹ کر رہا ہے. آپ نے میری میمز بنانا شروع کر دی کہ جی حذیفہ رحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی ٹیکس نہیں مل رہا ہے اس لیے ہم جو ہے وہ لیوی لگا دیں گے. یار ہم کوئی بدماش ہے؟ ہم عوام کے نمائندے ہیں، کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. عوام کا مجھے بڑا درد ہوتا ہے اور میں تو ان لوگوں میں موجود ہوں جو کہ اکثر اوقات انہی نقطوں کو اجاگر کرتا ہوں جو کہ عوام اور ایک غریب آدمی سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا موقف آپ صحیح انداز میں نہ چلائیں. یعنی قرآن پاک کی آیت بھی اگر آپ آدھی لگا دیں تو نعوذ باللہ اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے. یعنی قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز نہ پڑھو، بالکل لکھا ہوا ہے، لیکن آگے کامہ ڈال کے لکھا ہوا ہے اگر نشے کی حالت میں ہو. میرا 3 منٹ کا کلپ نکال کے 10 سیکنڈ تک چلا دیا اور پورے ملک میں آپ نے جوار بھاٹا بنا دیا. تو آئی ول ریکویسٹ یو کہ پلیز ایز اٹ از آپ اس کو لازمی اپنے تمام جو بیٹ رپورٹرز وغیرہ تک پہنچائیے گا تاکہ پتہ چلے کہ میں اس طرح کا انسان بھی نہیں ہوں. صحیح. لیکن چلو کیونکہ میرے پاس سیگمنٹ میں وقت تھوڑا کم ہے تو میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو اس وقت حکومت وقت ریکارڈ قرضے کہا یہ جا رہا ہے کہ روزانہ 21 ارب روپے کے قرضے لیے جا رہے ہیں. کچھ اپنے جو اخراجات اس کو بھی تو سر کم کیا جا سکتا تھا. آسٹیریٹی میئرز لیے ضرور جائے جاتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ پبلک اینڈ پہ ہوتے ہیں، سرکار اپنے خرچے کم نہیں کرتی. اور پھر آپ نے دیکھ کے اس وقت خیر پختونخوا کے اندر آج بھی ایک بڑا افسوسناک واقعہ بنوں میں ہوا، 25 ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے. اور سر پولیٹیکل ہارمنی کے لیے بھی تو کوئی ایفرٹ ہونی چاہیے نا. حکومت پہ یہ بھی اعتراض ہے اکانومی چل نہیں رہی، ملک کے اندر جو سیاسی انتشار ہے اپنے عروج پہ ہے، اس کو درست کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ ایک ایفرٹ ہونی چاہیے وہ بھی مسنگ ہے. جی بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ رائی صاحب پہلی بات تو یہ کہ بالکل آپ کی ساری باتیں بالکل درست ہیں کہ ہارمنی بھی ہونی چاہیے. اور جو آپ نے کہا کہ آسٹریٹی میئرز، پہلی بات تو یہ کہ میں نے کل کے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ یہ جو ہے جو ہم وہ معاشی ماہر ہیں، ان کا نام ذہن سے نکل کے اسکپ ہو گیا، انہوں نے ایک جو ہے کل وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے چلائی کہ حکومت یہ چیزیں کر سکتی ہے. تو میں نے کہا یہ بالکل انہیں فج اعداد و شمار جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارا فیڈرل کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے PSDP وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی اس کو بالکل گورنمنٹ نے کٹ لگا دیا ہے. پنجاب کے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جس کو ہم ADB کہتے ہیں اس میں 500 ارب کا کٹ لگا ہے. فیڈرل منسٹر جتنے بھی ہیں، پروونشل منسٹرز، اراکین اسمبلی، وہ 6 مہینے کی ان کی تنخواہیں ختم کر دی ہیں. 3 مہینے سے ان تنخواہیں نہیں مل رہی، اگلے 3 مہینے بھی نہیں ملیں گی. کابینہ میں کچھ سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے پیٹرولیم کے حوالے سے ان کے اوپر مکمل بین لگ گیا، وہ فیول کا استعمال ہی نہیں کر سکتے. تو بات یہ کہ آسٹریٹی میئرز جتنے ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ عوامی نمائندگان اور کابینہ کے اراکین پہ ڈالے گئے ہیں. دوسری بات آپ نے کی جو ظاہر دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ہم تو یہی بات کرتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کی رہائی سب چیزیں نہیں ہیں. آپ نے جس صوبے میں 5.25 کروڑ لوگوں سے مینڈیٹ لی ہے کہ ہم نے اس صوبے کو چلانا ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے KP کی حکومت فوکس نہیں کرتی. اور ظاہر ہے جو آپ نے کوٹ کی اعداد و شمار، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. جوان جہاں بھی شہید ہوں، چاہے وہ پولیس کے ہوں، چاہے فوج کے ہوں، چاہے وہ KP کے میں ہوں، چاہے پنجاب میں، وہ ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے دل کے قریب ہیں. لیکن اس بات کا بدقسمتی ہے KP کے وزیر اعلیٰ کو یہ تو ہے کہ میں نے ہر جمعرات آ کر احتجاج کرنا ہے. اس کو یہ تو پتا ہے کہ میں نے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کہاں کا تنقید کرنی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنے صوبے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی مد میں 700 ارب لیا، وہ لگا کر میں نے اس کو کھڑا کرنا ہے. میں نے کور کمانڈر اور ڈسٹرکٹ کی جو انٹیلیجنس کمیٹیز ہیں، پروونشل انٹیلیجنس کمیٹیز ہیں، جو صوبے کی انٹیلیجنس کے اداروں کے وہاں نمائندے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک مربوط میں نے لائے عمل بنانا ہے. وہ اداروں کے خلاف تنقید تو کرنا جانتے ہیں کہ آپریشن نہ کریں اور یہ آپریشن غلط کر رہے ہیں، اس آپریشن کی مخالفت کریں گے. لیکن جب یہ 15 16 17 جوان ہمارے شہید ہوتے ہیں تب تکلیف ہوتی ہے. تب ان سے پوچھنے والا کوئی بندہ ہو کہ آپ جس آپریشن کی مخالفت کر رہے تھے انہی لوگوں نے آ کر آپ کے جو ہے جوانوں کو شہید کیا. تو یہ ہارمنی کے حوالے سے آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا اور ان کا آپس میں لائزون ہونا چاہیے، بات چیت ہو. لیکن KP کے اندر اگر لا اینڈ آرڈر بہتر کرنے ہے سوللی اس صوبے کی حکومت کی ذمہ داری ہے. ہاں ہم انہیں اسسٹ کرنے کو تیار ہیں. صحیح. بہت شکریہ. وزیر مملکت برائے ثقافت و قومی ورثہ حذیفہ رحمان ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.